الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے صحابہ سیریز کا۔ موضوع آپ نے پڑھ لیا ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور ہم نے جو ابھی تک دونوں ایپیسوڈ کر چکے ہیں، پہلا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اب حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر سا میں ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ، جو مطلب بیک گراؤنڈ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک، دنیاوی زندگی تک میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر میں ان کے دور خلافت پر آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے صحابہ میں حضرت عثمان غنی ہیں، شروع کے 10 صحابہ میں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی دوست تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی ہی تبلیغ پر یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے چچا کا نام تھا حکم بن ابو العاص۔ اس شخص نے حضرت عثمان غنی کو گھر میں قید بھی کیا کہ تم جب تک اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آتے قید رہو گے، لیکن بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میں واپس اسلام چھوڑ کر نہیں نکلوں گا، میں واپس اس دین پر نہیں جاؤں گا، تم مجھے قتل بھی کر دو، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ حضرت بالکل شروع کے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔ جس ایک مجلس میں جس میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی 10 صحابہ کو، اس میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں حضرت عثمان غنی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلی حضرت زینب، یہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں ہے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ، یہ حضرت عثمان کے نکاح میں۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کی دوسری بہن جو تھیں، انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم، ان کو بھی اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں۔ تو 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے صحابہ میں سے ہیں، اور اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں ہیں، مال کے اعتبار سے بھی اور جان کے اعتبار سے بھی۔ مال کے اعتبار سے میں نے آپ سے اس لیے کہا کیونکہ یہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور تاجر تھے تو، اور مالدار تھے۔ ان کی بڑی قربانیاں اسلام کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو جیسے ایک آدمی ریلیکس جنرل موڈ میں گھر میں ہوتا ہے، اس طرح تھے۔ تو آپ کی پنڈلی پر کپڑا نہیں تھا، تو اتنے میں حضرت ابوبکر آئے، اپنی بات کری اور چلے گئے۔ اللہ کے رسول اسی حالت میں رہے۔ حضرت عمر آئے ان کے بعد، اپنی بات کری، چلے گئے۔ اللہ کے رسول اسی حالت میں رہے۔ اتنے میں کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے بعد کہ عثمان آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی پر چادر ڈالی، اور پھر حضرت عثمان اندر آئے، اپنی بات کری اور وہ چلے گئے۔ تو امی عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آئے ابو بکر، آپ نے اسی حالت میں رہے، آپ عمر آئے، آپ اسی حالت میں رہے، لیکن عثمان کے آنے پر آپ نے اپنے پاؤں میں پنڈلی کو ڈھکا۔ آپ نے فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حیا کا، نرمی کا اور درگزر کرنے کا یہ عنصر زیادہ تھا، بنسبت سختی کے، بنسبت ٹفنس کے، اسٹرکٹنس کے، یہ چیزیں زیادہ تھیں۔ اچھا جی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ جو میں نے آپ سے بولا نا کہ مال کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک قسم کی مدد انہوں نے اسلام کی کری ہے، اسلام کو سینچا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے بولا کہ میں آپ کو 1-2 مثالیں کچھ اس طرح کی دے دوں کہ جس طرح جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو یہ زمین خرید کر مسلمانوں کی مسجد کے لیے وقف کرے اور اس سے بہتر جگہ جنت میں لے لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وقف کری۔ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی نے لے کر وقف کرا، خرید کر۔ اس کے علاوہ ایک جہاد ہے جو تبوک کی جنگ جو ہوئی، اس میں مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ بڑا قحط کا معاملہ تھا،
تو مسلمانوں کا مال و اسباب بڑا کم تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اس طرح کا معاملہ کرے اور جنت میں اس سے بہتر چیز لے لے؟ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے فرمایا رسول اللہ میں 100 اونٹ لدے ہوئے دیتا ہوں سامان سے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بات ریپیٹ کری تو آپ نے فرمایا رسول اللہ میں 200 اونٹ دیتا ہوں سامان سے لدے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ فرمایا وہی کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے مدد کرے اور اس سے بہتر چیز جنت میں لے لے؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں سامان سے لدے ہوئے۔ اور اسی کے اوپر ایک دوسرے ترک میں ایک دوسری روایت، مطلب اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے یہی بات فرمائی تو آپ نے 1000 دینار دیے۔ تو دونوں روایت کے مطابق یہ کروڑوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ آج آپ اور میں 1000 روپے نہیں دے سکتے کہ اسلام کے نام پر، باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر ہو سکتا ہے آپ مجھ سے نا اتفاقی کریں، لیکن اگر گریوان میں اپنے جھانکیں گے تو اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولتا انسان، تو آپ اتفاق کریں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم اسلام کے لیے 1000 روپے بھی نہیں دے سکتے۔ بہرحال، لیکن ہاں میرے گھر میں شادی ہو تو کپڑے بنانے کے لیے، عید پر کپڑے بنانے کے لیے، پکنک پر جانے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے، کاروبار کے لیے میں کروڑوں روپیہ بھی دے سکنے کو تیار ہوں، لیکن میں اسلام کے نام پر نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا توکل نہیں ہے اس بات پر، اللہ کی ذات پر، کہ مجھے ریٹرن جو ملے گا نا اس پر۔ بہرحال توکل پہ ہم دوسری دفعہ بات کریں گے، ابھی ہم ٹاپک پر رہیں گے اپنے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بھی 1000 دینار دیے۔ تو وہ اس دونوں روایتیں جو ہیں نا، جو میں نے آپ کو اونٹ والی بتائی اور یہ دینار والی، اس کے آخر میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بارہا کئی مرتبہ فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرتا رہے جنتی ہے، مطلب آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اس کے جنتی ہونے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد عثمان غنی نے ایسی کچھ بھی عمل معاذ اللہ کرتے رہے۔ آپ اور میں ہوتے تو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ سن کر تو تباہی مچا دیتے نا، کہ اس میں گناہ صغیرہ تو ویسے بھی ہے، کبیرہ بھی دبا کے ہوتے، پھر مطلب جو وہ کہتے ہیں نا منڈ کے ہوتے ہمارے، تو کبیرہ گناہ، پھر اس میں جھوٹ اور ماں باپ کی نافرمانی تو ہمارے لیے صغیرہ گناہ ہو گئے ہیں آج کل، جو کبیرہ گناہ ہیں بہت بڑے لیکن ہمارے لیے صغیرہ ہو گئے۔ لیکن یہ شراب نوشی، زنا، سود اور چوری چکاری، جوا، یہ سب چیزیں بھی ہم فرصت سے کرتے پھر کھل کر۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی بشارتیں ملتی گئیں۔ اچھا، اب میں آپ سے ان کے دور خلافت پر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک روایت اور عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرماتے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے فرمایا جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اتنے میں دوبارہ دستک ہوئی، بولا جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دستک ہوئی تیسری دفعہ، تو آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے تو جنت کی بشارت تو دو، مگر اس کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کے ساتھ۔ دروازہ کھولا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو صحابی جنہوں نے دروازہ کھولا تھا انہوں نے حضرت عثمان کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بلند کی، اس کے بعد فرمایا کہ میں آنے والی پریشانیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ چیز آپ دیکھیں نا کہ وہ اللہ کی پناہ مانگی، پریشانیوں کا بھی پتہ تھا۔ بہرحال، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا گیا ہے تو وہ سکے میں مختصراً یہ عرض کر دوں کہ 6 لوگ جو خلیفہ کے لیے اہل تھے، جو حضرت عمر نے کمیٹی بنائی تھی، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان میں سے سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ دستبردار ہو گئے کہ ہمیں خلافت میں، مطلب ہم نہیں خلیفہ بننا چاہتے۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس میں، وہ اس منصف بن گئے، جج بن گئے۔ اب 2 لوگ بچ گئے، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور دونوں سے الگ الگ اکیلے میں حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کہ اگر میں عثمان کو چن لوں، حضرت علی سے پوچھا تم بیعت کرو گے؟ آپ نے فرمایا بالکل کروں گا۔ اسی طرح وائس ورسا حضرت عثمان سے پوچھا تو انہوں نے سیم جواب دیا کہ میں بھی بیعت کروں گا۔ لوگوں سے مشورہ کرا، لوگوں نے حضرت عثمان کا نام لیا، اور پھر وہ زیادہ تر نہیں۔ اس کے پیچھے وجہ بھی یہ تھی کہ وہ لوگ پہلے حضرت عمر کا دور دیکھ چکے تھے، اس میں حضرت عمر کی طبیعت میں سختی تھی اور دین کے نفاذ کے لیے بس وہ سخت تھے۔ اسی طرح حضرت علی بھی تھے، تو لوگوں نے بولا کہ عثمان کا نام لو، تھوڑا سا نرمی کا ماحول بھی مل جائے گا۔ تو حضرت علی کو بتایا تھا، اور عبد الرحمن نے تو انہوں نے فوراً بیعت کری، تو آپ خلیفہ چن لیے گئے۔ اب آپ کی خلافت کا جو شروع کا، مطلب آپ کا ٹوٹل جو دور ہے خلافت کا، وہ 12 سال ہے، کم بیش 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک۔ اس کے شروع کے 5-6 سال تو بہت سکون سے گزرے، لیکن وہ مصیبتیں اور پریشانیاں تو آنی تھی جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا
آپ کے شروع کے سالوں میں مسلمانوں نے فتوحات کری ہیں. یہ جو ایران کا شہر تہران ہے یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا ہے. رے کہا جاتا تھا اس کو اس وقت, اب یہ تہران ہے. اور اس کے علاوہ ایران کے بہت سارے شہر ہلکے ہلکے کر کے فتح ہوئے, اور افریقہ بہت فتح ہوا, وہاں سے بہت بہت مال غنیمت, بے انتہا مال غنیمت آیا. کہ کچھ روایت میں ایسا بھی ہے کہ ایک ایک مجاہد کو, وہ لاکھوں کی فوج ہو چکی تھی مسلمانوں کی, ایک ایک مجاہد کو 1,000 دینار مال غنیمت ملا ہے. میرے بھائی ایک دینار نا 4.5 ماشے سونے کا سکہ ہوتا ہے. 4.5 ماشے, یہ آلموسٹ ماشا جو ہے نا وہ گرام کے برابر ہے. تو آپ 4.5 گرام لگا لیں, 4.5 گرام ایک, اور 1,000 یعنی 4,500 گرام, یعنی کہ 4.5 کلو سونا ایک ایک کو. یہ بات تھوڑا سا ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ تقریباً 1,35,000 یا 40,000, راؤنڈ فگر 1,40,000 لگائیں تو آج تولہ سونا 1,40,000, ایک تولہ, ٹھیک ہے. اور تولہ میں وہ 10 گرام, 1,40,000 10 گرام. اب آپ اس کو 1 کلو سے کر لیں, 2 زیرو ایڈ کر لیں اس میں, 1,40,000 میں تو 6, تو تقریباً 1,40,00,000 روپے, کچھ ایسی آلموسٹ فگر بنے گا نا 1 کروڑ کا. تو 4 اور 2 6, جی 1,40,00,000 روپے کلو بنتا ہے سونا, ٹھیک ہے. اور 4.5 کلو ہر کسی کو, تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 6-7 کروڑ جو ہے نا وہ ایک ایک بندے کے حصے میں آئے گی, ایک مجاہد کے. اتنا مال غنیمت افریقہ سے آیا. بہرحال ہو سکتا ہے مجھ سے حساب میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, لیکن ضرور دیکھیے گا ضرور, کیونکہ میں جو بولتا ہوں ضرور دیکھیے گا. یہ کوئی قرآن کی آیت, کوئی حدیث یا کوئی اس طرح کا, اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے نالج میں بیٹھ جائے گی جب آپ خود دیکھیں گے. جیسے ہمارے پہلے اسکول میں ہم پڑھتے تھے, یا آج بھی جو بچے پڑھ رہے ہوں, ان کا یہ نہیں ہوتا کہ بیٹا آپ نے گھر جا کے ریوائز ضرور کرنا ہے تاکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. اسی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, یہ چاہ رہا ہوں میں, کہ دین سے جو ہے نا آپ کی انسیت ہو جائے, آپ قریب ہو جائیں, آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, آپ کسی کو بھی فی البدی بتا سکیں میرا دین کیا ہے, ٹھیک ہے نا. بہت بے انتہا شرمندگی کی بات ہے کہ آج آپ سے کوئی بولے آپ کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا, آپ بولے عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آپ بولے ان کے بارے میں, کوئی سامنے سے بندہ بولے آپ ان کے بارے میں کچھ بتاؤ, آپ کو کچھ آتا ہی نہ ہو, تو یہ بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے. بہرحال تو شروع کے دور میں بڑی فتوحات بھی ہوئیں, بڑا مال غنیمت کا معاملہ اچھا رہا. لیکن جو بعد کے آپ کے 6-7 سال تھے نا, بعد کے 5-6 سال جو تھے آخر کے, اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں ہوئیں, بلوائیوں نے کریں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ گورنر جو تھے وہ بھی دین سے مطلب انہوں نے غلو کیا, انہوں نے جو ہے وہ بددیانتی بھی کری, جس پر حضرت عثمان غنی نے سخت ایکشن بھی لیے. لیکن وہ کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے اس طرح کی چیز, وہ گناہ گاروں میں سے تھے, فاسقوں میں سے تھے, انہوں نے وہ حرکتیں کری. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی ان کو پریشانیاں. میں آپ کو بتاؤں نا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ترین صحابی ہیں. میں 2 لوگوں کا نام لوں گا مظلوم ترین میں, جو میں نے دیکھے. بہت سارے ہیں, لیکن مطلب حضرت عمار بن یاسر بھی ہیں, حضرت بلال ابن رباح بھی ہیں, جس نے بلال حبشی ہم کہتے ہیں. لیکن 2 لوگوں کا میں مظلوم ترین بولوں گا, ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 2 لوگ. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور خلافت میں, قصہ مختصر, ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا. خلیفہ ہوتے ہوئے پتہ نہیں لاکھوں 20-25 لاکھ جو ہے نا وہ مربع میل پر ایک شخص کی حکومت ہے, اور لاکھوں آپ کی سوچ سے زیادہ فوج ہے. چند سو یا کچھ ہزار, مطلب چند سو لوگوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا, گھر میں محصور کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نہیں جانے دیا جا رہا, مسجد نبوی میں نماز پڑھانے نہیں دیا جا رہا, وہ بلوائی پڑھا رہے ہیں. اور آپ کو میٹھا پانی میسر نہیں آ رہا. حضرت عثمان غنی نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا میں نے یہ مسجد کی زمین وقف نہیں کری. وہ مان رہے ہیں کہ آپ نے کری ہے. آپ نے فرمایا کہ میٹھے پانی کے کنویں میں نے وقف نہیں کرے. مان رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے, تم مجھے میٹھا پانی نہیں دیتے. تو لوگ مان رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں نہیں, اب آپ نے جو ہے نا وہ غلطیاں کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر میں محصور رہے, اور چند بڑے صحابہ جو ہیں نا انہوں نے محسوس یہ کرا, کیونکہ ایک آدھ دفعہ حملے بھی ہوئے کہ جس میں حضرت علی, حضرت عبدالرحمن بن عوف, حضرت طلحہ, ان لوگوں نے محسوس کرا کہ حضرت عثمان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کا بلوائیوں کا ارادہ قتل کا ہے. تو حضرت علی نے اپنے دونوں بچوں امام حسن امام حسین کو وہاں پہرے پر لگایا ان کے گھر پر. حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے محمد کو پہرے پر لگایا. اس طرح اور بھی صحابہ نے اپنے بچے یا کچھ صحابہ پہرے پر لگائے گئے تھے عثمان کے گھر پر.
بلوائیوں نے حملے کا سوچا تو دیکھا بھائی یہاں تو بڑا سخت پہرا ہے، تو ایک روایت کے مطابق وہ برابر والے گھر سے دیوار پھیلان کر آئے اور حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے آئے. تو آپ کی اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی صرف زوجہ تھی، تو آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے شور بھی کرا، لیکن بلوائیوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ ان کی آواز نہیں گئی. تو حضرت عثمان جو ہیں وہ انہوں نے بے دردی سے شہید کر دیا. پھر یہ اپنی چھت پر آئیں یا باہر آئیں گھر سے، انہوں نے بتایا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے. اور حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، ان کو تو بالکل شوق ایسا لگا ہے. تو حضرت علی نے غصہ کیا اپنے بچوں پر کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین کیسے شہید ہو گئے. اچھا، اس میں جب حملہ ہوا ہے تو ایک تیر امام حسن کو بھی لگا ہے، محمد بن طلحہ جو حضرت طلحہ کے بیٹے ان کو بھی لگا ہے، اور حضرت علی کے غلام ہیں حضرت قمبر، ان کو بھی لگا، یہ بھی زخمی ہوئے. تو انہوں نے حضرت علی نے بھی غصہ کیا اپنے بچوں پر، لیکن ان کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ برابر والے گھر سے پھیلان کر آئے. تو انہوں نے ان کی وائف جو تھی حضرت نائلہ، ان سے پوچھا کہ کس نے شہید کرا عثمان کو. تو آپ نے فرمایا میں ان کو نہیں جانتی وہ کون لوگ تھے. پھر اچھا، آپ اس وقت عثمان غنی جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو قرآن کی ایک آیت پر آپ کی چند خون کے چھینٹے بھی آئے. حضرت عثمان غنی جو ہیں یہ ٹھیک ٹھاک ظلم سہ کر، ایک شخص نے اپنی پوری زندگی لگائی اور ٹھیک ٹھاک ظلم سہ کر، ٹھیک ٹھاک مظلوم اور پریشانیاں سہ کر دنیا سے رخصت ہوئے سن 35 ہجری میں، اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے. ایک روایت کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر سے عثمان کی قبر تک جہاں عثمان دفن ہوگا، مطلب جنت کا ٹکڑا ہے جو جنت البقیع میں، تو اس پر یہ روایت حضرت علی کو بعد میں پتہ چلی. تو آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ بات پہلے پتہ ہوتی تو میں عثمان کو بقیع کے اس کونے میں دفن کرتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جنت کے حصے میں دفن ہو سکیں. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں صبر، ایمان، توکل اور ایثار کی بہترین، جسے کہتے ہیں نا، اگزامپل ہے، نمونہ ہے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ساتھ، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو وارد کرے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے ہمیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور تمام رشتہ دار، دوست یار، سب کو یاد رکھیے گا. امت کے لیے دعا کیجیے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے جو معاملات سیلاب کی وجہ سے ہیں اس کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں. جہاں کہیں مسلمان جو ہیں وہ ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پس رہے ہیں، اللہ ان کو غلبہ نصیب کرے، ان کو فتح نصیب کرے. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.